بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے ٹانسلز۔ یہ جو گلے میں ٹانسلز بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹانسل کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گلے پڑنا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی غدودیں بڑھ گئی ہیں، تو مختلف نام لیتے ہیں۔ اور یہ نا ایک بڑا ضدی قسم کا مرض ہے، اور جب کسی کو لاحق ہو جائے تو یہ بڑی مشکل سے جان چھوڑتا ہے۔ جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آپ آپریٹ کروا دیں، آپریشن کروائیں۔ اب ایسے کئی مریض میرے پاس آئے اور کئی ایسے مریض جنہوں نے مجھ سے یہ میڈیسن منگوائی، حکیم صاحب ہم نے آپریٹ بھی کروایا لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ہو گئے اور یہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ جو مریض ہے دن بدن چڑچڑا پن اس میں آ جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، کھانا ایسے کھایا نہیں جاتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب جب آپ نے آپریٹ کروایا تھا، آپریٹ تو آپ نے کروا دیا لیکن جہاں سے سگنل آ رہے ہیں اس کے وہ تو بند نہیں کیے۔ جو خرابی ہے، جو غدد جاذبہ جو آپ کے تیز ہو چکے ہیں، جہاں صفرا رک رہی ہے اور صفرا آپ کو خراب کر رہی ہے، اس کا تو آپ نے علاج نہیں کروایا، آپ نے تو جا کے آپریٹ کروایا، آپ گوشت کے جو ٹکڑے تھے وہ آپ نے نکلوا دیے۔ تو بیماری تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ جب بیماری وہیں کی وہیں کھڑی ہے تو پھر علاج کیسا ہوا؟ علاج تو نہیں ہوا۔ وہ چند دن کے لیے ریلیف ہو سکتا ہے، مہینوں کے لیے، 2 مہینوں کے لیے۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی، آپ نے اچھی یعنی کہ خوراک کھانا شروع کر دی، آپ نے مزاج کے مطابق وہ خوراک کھانا شروع کر دی، تو پھر شاید یہ جو ٹانسل کی بیماری دوبارہ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ نے سگنل بند نہیں کیے اور آپ نے آپریٹ کروا دیا، اس کے بعد پھر وہی غذائیں آپ کھا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو دوبارہ یہ ٹانسل ہو جائیں گے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو ان تمام لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو ٹانسل کی بیماری ہے اور یہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، دیکھو یہ غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہوتا ہے۔ مریض کے اندر بہت زیادہ گرمی خشکی ہوتی ہے، اگر یہ شادی شدہ ہو اس کی ٹائمنگ بھی ختم ہو جاتی ہے اور دن بدن کمزوری بھی محسوس کرتا ہے، اور ایسے محسوس کرتا ہے جیسے میرا جسم پگھل رہا ہو، تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیشاب جب یہ کرنے بیٹھے گا تو پیشاب میں جلن ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا صبح جب اٹھتے ہیں منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، تو یہ سارے اثرات ہوتے ہیں اس کا۔ تو اگر یہ بیماری کسی کو لاحق ہو گئی ہے، خود اگر وہ حکیم ہے تو یہ میں ابھی نسخہ دینے جا رہا ہوں، یہ بنا کر خود استعمال کر لیں۔ اگر آپ حکیم نہیں ہیں تو آپ پھر ہمارے دواخانے سے 1 ماہ کا مکمل کورس منگوائیے، استعمال کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہتا ضرور فائدہ ہوگا۔ نسخہ نمبر 1: تخم کاسنی 50 گرام، کلمی شورہ 30 گرام، جو کھار 40 گرام، گل سرخ 120 گرام، سنگ یہود 30 گرام، نشادر 30 گرام، الائچی خود 30 گرام، کیر بشمی 30 گرام، کوزہ مصر 100 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ دوسرا نسخہ: ہلدی، ملٹھی، سونف، کست شیریں، گل سرخ ہر ایک 30 گرام، الائچی خورد 20 گرام، رحمت خطائی 90 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے دوپہر کے 1 بجے یا 2 بجے ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو کست شیریں ہیں یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، آپ جائیں بازار سے یہ 100 گرام لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور اس میں آپ نے 200 گرام جو ہے شہد ڈال لینا ہے، معجون بن جائے گی۔ آپ اپنے رات سوتے وقت چھوٹی 1 چمچ ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے۔
یہ آپ چند دن استعمال کریں گے انشاءاللہ ٹانسل کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور آپ کے گلے جو ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو غذا ہے وہ کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ چند دن استعمال کریں گے انشاءاللہ اس مرض سے آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اب میں اسے دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔